ہمارے حضرت کے مہد میں ایک دفعہ ایسے ہی خطیب صاحب تھے تو انہوں نے زور زور سے کہا کہو سبحان اللہ. اب اگلے بندے صوفی بیٹھے وہ کہہ ہی نہیں رہے. تو حضرت نے بھی سنا تو حضرت نے ایک عجیب بات ہمیں فرمائی اخلاص کی، کیونکہ ہمارے ہاں تو فلوس کی بجائے خلوص اخلاص سے کھاتے ہیں. حضرت نے اس خطیب صاحب کو فرمایا بھائی ادھر ہی سبحان اللہ کہلواتی اپنی تقریر پر تو قیامت والے دن کیا ملے گا. تو ہم سب گھبرا گئے کہ واقعی اگر ہم اپنے بیان پر یہاں تعریف کروا لیں تو خطرہ تو ہے نا کہ اللہ نے کہہ دیا بھی سبحان اللہ تو دنیا میں کہلوا لی تھی، ادھر کچھ نہیں تیرے لیے. تو اس لیے سبحان اللہ کہلوائیں بھی اور ساتھ ڈریں بھی. اعمل واستغفر. اسی لیے فرمایا اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ دین کا کام کریں اور اس سے زیادہ ڈریں. جو بندہ دین کا کام کرے اور ڈرے نا وہ اخلاص والا نہیں. یہ پکی نشانی ہم نے اپنے مشائخ سے سنی کہ جتنا زیادہ دین کا کام کریں اس سے زیادہ ڈریں، جتنا زیادہ کریں اس سے زیادہ ڈریں. اگر زیادہ کام کریں اور ڈریں نا تو آپ بڑے خطرے میں پڑ گئے. عجب، ریا، دکھاوا، تکبر، کہیں کالی رات کی کہتے ہیں کالی چٹان ہو، کالی رات ہو، اس پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، جتنا ریا کا دیکھنا مشکل ہے اتنا اس چیونٹی کا جتنا دیکھنا اتنا اپنی زندگی میں ریا دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اخلاص سکھانے کی کہ ہماری زندگیوں میں بیان میں بھی اخلاص، کھانے پینے میں بھی اخلاص، پڑھنے پڑھانے میں بھی اخلاص، ہر چیز میں اخلاص آ جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی کہتے کہتے ہمارے اندر اللہ اخلاص پیدا فرما دے. تو اس کا ایک بڑا اصول ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ دین کا کام کرنا بھی ہے اور اس سے زیادہ ڈرنا ہے. اگر دین کا کام کریں اور اس سے زیادہ نہ ڈریں تو بس پھر خطرے میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دینے کی توفیق بھی دے اور اس سے زیادہ ڈرنے کی بھی توفیق دے. جیسے اورنگزیب صاحب نے ہم سب کو رلایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رلانے والے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم امت کے درد کا مداوا بنیں. اس وقت امت جو ہے نا ذبح ہو رہی ہے اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. ہم تو سمجھتے ہمیں رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے. اللہ کا نبی ساری ساری رات روتا رہا. وہ رونے والی وراثت میں ہمیں حصہ نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انگیٹھی کی طرح دیگچی کی طرح کھولتا تھا نماز میں، وہ ہمیں اس وراثت میں سے حصہ نہیں ملا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت والی وراثت میں حصہ نہیں ملا. پتہ نہیں کتنی وراثتیں ہیں اس میں سے ہمیں حصہ نہیں ملا. ہم دعا کرتے ہیں ہم سب علماء طلباء کو نبی کی وراثت کی ہر چیز میں سے حصہ نصیب فرما دے. آنسوؤں کا حصہ نصیب فرما دے، درد کا حصہ نصیب فرما دے، غم کا حصہ نصیب فرما دے تاکہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ واقعی اس بندے نے میرے غم کو غم سمجھا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی والا غم نصیب فرما دے.